یہ میرا موقف تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے، خود ڈیبیٹ کر کے ہم اگر آگے چلیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. انشاءاللہ جب بل آئے گا اس میں پورا ڈیبیٹ کراؤں گا، فکر ہی نہ کریں. میری بات کی انہوں نے کہا کہ کہا گیا تھا ریٹروسپیکٹو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ووٹ کے فرق سے میں کہوں گا 8-7 سے باقی سارا سیو کیا گیا، رائٹ آف اپیل بھی مانا گیا، سارے کا سارا جو قانون ہے وہ مانا گیا. ریٹروسپیکٹیوٹی کی حد تک انہوں نے 8-7 سے یہ ڈیسیژن دیا نہیں. لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس دن بھی فلور آف ہاؤس پہ کہا تھا کہ یہ قانون سازی پرسن سپیسیفک نہیں ہے، کہ جب اس معزز ایوان نے سیکشن 232 سلیکشن ایکٹ کو امینڈ کیا، اس میں طے کر دیا گیا اس قانون میں کہ جہاں پہ آئین کسی نااہلی کی مدت تجویز کرتا ہے وہ اپر لمٹ وہ ہوگی، جہاں پہ آئین نہیں کسی نااہلی کی مدت تجویز کرتا ہے وہ اپر لمٹ وہ ہوگی، جہاں پہ آئین نہیں کرتا. آئین میں دی گئی اپر لمٹ سے آگے نہیں جائے گا. دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی شخص تا حیات نااہل ہو جائے گا. بھئی یہ کہاں پہ لکھا؟ بائی فرینڈز فرام دی اپوزیشن بینچز اپنے سیاسی ان وجوہات پہ بھی جائے. تھینکس ٹو بائی فرینڈز فرام دی اپوزیشن بینچز اپنے سیاسی لیڈر کو بچانے کے لیے وہ لا نہیں چیلنج کیا، ہر قانون چیلنج کرتے رہے ہیں. اور میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ لا بھی یہ چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی پرسن سپیسیفک نہیں ہے، یہ اس ملک کی مستقبل کی سیاست کی راہیں متعین کرے گا. اور وہ آج قانون کا حصہ ہے سیکشن 232 سلیکشن ایکٹ. اس وضاحت کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا تھا بتانا کہ وہ پرسن سپیسیفک. تھینک یو سر. بہت شکریہ. آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. بہت شکریہ جی. بٹوین دی لائرز میرا خیال ہے کوئی نان لائر کو بھی کچھ اپنا ویو دینا چاہیے. میں یہ ذرا کلیریفائی کروں گا محترم علی ظفر صاحب نے جو کہا، یہ ایک ویل انٹینشنڈ تھی ریٹروسپیکٹیوٹی. وی آل نو کہ 184(3) کا کئی اس ملک میں لیے گئے ہیں سو موٹو، اور اس کے بعد فیصلے جو ہوئے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں آج تک. ٹھیک ہے، پاناما واز ون آف دیم. یہ ایک سنسٹ کلوز رکھی گئی تھی، 30 دن کا صرف ٹائم تھا کہ تک آل 184(3) چونکہ ان کو اپیل نہیں تھا، اویلیبل نہیں تھی. پچھلا سارا پروسیس بس مجھ سے دونوں دائم علی ظفر صاحب ادھر اعظم صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ ریویو کا ایک ملتا تھا، ریویو پھٹک سے اڑ جاتا تھا. تو اس میں جو امپرومنٹ کی گئی تھی اور جو ان کو ایکسیپٹ کیا فل کورٹ نے میجورٹی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ جی اب آپ کے پاس رائٹ اپیل ہوگی کیونکہ پیچھے آپ کا پروسیس ہوا ہی نہیں. سو موٹو انسٹنٹلی اس کا بھی اس میں بھی ویلیو ایڈیشن ہے کہ سو موٹو کے جو بینچ بنے گا کیسے بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک جینون آنےسٹ اینڈ سنسیئر ایک اس میں ریٹروسپیکٹیوٹی کی کلوز ڈالی گئی تھی. اس کا سن سیٹ تھا 30 دن. جتنے آج تک 184(3) کے جن کے فیصلے وہ اگر لانا چاہیں تو اپیل لے آئیں. میرا خیال تھا بہت اچھا تھا. بہرحال انہوں نے جیسے اعظم صاحب نے کہا 777 تھے، جس طرح ووٹ ڈلتا وہ ایک ووٹ ادھر آ جاتا تو یہ آج ہوتا بیلٹ ہوتا اور پتہ نہیں کچھ درجنوں آتی، میں بھی جاتا. یعنی میرا کیس کیا تھا، اب میرا نام پاناما میں نہیں تھا، میرا نام 20 اپریل کی ججمنٹ میں نہیں تھا، اور آل آف اے سڈن پیراشوٹ ہو گیا آگے جی 20 ٹیکس ریٹرن تھی. میں نے زندگی میں کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی ان دا لاسٹ 45 ایئرس. آئی ووڈ ہیو گون دیئر. I would have said کہ جی پروو کرے، کال دا FBR، سی دا ریکارڈ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسی چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. آئی تھنک کہ اگر یہ یعنی ہولڈ ہو جاتی اور یہ افیکٹو ہوتی، اٹ وڈ ہیو بین اے ویری گڈ پارٹ آف دی ایڈیشن ان دا جوڈیشل پروسیس ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ لوگوں کو ایک موقع ملتا. میں آئی واز دی کینڈیڈیٹ ٹو گو دیئر اینڈ پروو. علیحدہ بات ہے کہ نیچے آ کے JIT کا ہیڈ آ کے کہہ دیا جی ہم نے FBR میں چیک ہی نہیں کیا. او بھائی تم کیسے 21 گیٹ کے آفیسر ہو، ہیڈ آف JIT پاناما ہو، یو ڈونٹ نو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کہاں ہوتی ہے؟ یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن اور جو یہ جو اس ملک کی ہسٹری ہے نا، اس کو ٹھیک ایسی چیزوں سے ہوگا. آئی وش کہ یہ اپ ہولڈ ہوتی. آئی وش کہ ہم جاتے، جو بھی جاتے، جن کے بھی آج تک 184(3) میں تھے ان کو جانا چاہیے، انکلوڈنگ میاں نواز شریف. جتنا ایویڈنس آ چکا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ سارے کا سارا میل آف آئی ڈی تھا. ان کو گھر بھیجنا تھا. یہ انہوں نے وہ لائف ٹائم کا تو انہوں نے ذکر کر دیا. فارمر چیف جسٹس خود ریمارکس دے گئے کہ لائف ٹائم تو یعنی بڑا ان ریزنیبل ہے.
تو میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی. میں صرف ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ علی ظفر صاحب اینڈ اعظم تارڑ صاحب, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ آن ریکارڈ اٹ واز ویل انٹینشنڈ ایڈیشن. آئی بین انوالوڈ ان دیٹ ڈرافٹنگ. سو اس لیے میں چونکہ لا منسٹرز کا میں بہت کا اسسٹنٹ رہا ہوں ان کاموں میں, تو میں اپنی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ اس میں بلیو می جناب چیئرمین کو کوئی میل انٹینشن نہیں تھی, اور ون آف اپرچونٹی تھی. 30 دن کا ختم ہوئی سن سیٹ کلاس. تو تھینک یو سو مچ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی آن ریکارڈ کہ واٹ از دی ٹروتھ بیہائنڈ دیٹ پرٹیکولر ریٹروسپیکٹو کلاس 30 days والی. بہت شکریہ صاحب, ایسے اسسٹنٹ رکھیں, اس لیے کامیابی آپ کے پاس ہے. جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پلیز. جی سر. جی سر, شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کچھ باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اصول کے مطابق ہونی چاہیے. ایک اصول کی بات شاید یہ ہے کہ ایک جس آرڈیننس کو ہم فردر ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں, کیا اس کو وہ ایکسٹینشن جب اس ہاؤس میں معاملہ آ جاتا ہے تو ایکسٹینشن جو ہے نا اس کو میکینیکلی دے دینی چاہیے سر, بغیر سوچے سمجھے. اور اسپیشلی جو ہے اس ایکسٹینشن ہو گئی سر ہو گئی ہے, مگر آپ نے اس وقت ٹائم نہیں دیا. کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ درست رہے. آپ نے ایکسٹینشن دے دی, بہت اچھا کیا. ہم سارے یہاں پہ آپ کے جو ہے نا شارٹ نوٹس کے جواب میں آ بھی گئے, ہم نے ایکسٹینشن دے بھی دی. مگر ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہم نے کس کو دی ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے جس کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے. اور جب کچھ کہہ دیا ہے تو وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ وہ 3 ممبر بینچ ہے, اس کے خلاف اپیل فائل ہو سکتی ہے, اپیل فائل نہیں ہو سکتی. اگر وہ 2 ممبر بینچ بھی کوئی فیصلہ کر دیتا تو بھی جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوتا. ہم پہلے سے کس طرح سے جو ہے نا یہ پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کہ کیا ہوگا. تو جب ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے اور ایک فیصلہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ہم اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, تو کیا یہ درست ہوگی ایکسٹینشن؟ یہ ایک بات سر. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امینڈمنٹ ہم نے جس کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے, یہ ایکسٹینشن اس قانون کو دی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, اس میں ہم نے تبدیلی کی ہے. اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے شاید اس پہ ڈبیٹ ہوئی ہوگی, کمیٹی میں گیا ہوگا, اس کو سوچا گیا ہوگا, اس پہ مائنڈ اپلائی کیا گیا ہوگا. آج نہ ہم نے اس پہ سوچا ہے, نہ ہم نے اس پہ کوئی مائنڈ اپلائی کیا ہے, اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے کمیٹی میں بھجوائے ہم نے اس کو وہ کر دیا. اور وہ جو پہلے جس چیزوں میں ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا تھا اس قانون کو, اس کمیٹی کا جو مطلب پارٹیز جو انٹرسی پارٹیز جو کمیٹی تھی اس کا میں بھی ممبر تھا, تو اس میں ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ ڈبیٹ کر کے جو ہے نا وہ کمیٹی نے اس میں امینڈمنٹ کی تھی. تو اس کو اس طرح سے ایک پارلیمان کے قانون کو پہلے امینڈ کر دیا جائے آرڈیننس کو, پھر وہی پارلیمان جس نے وہ پرانی قانون سازی کی تھی اس میں اس امینڈمنٹ کو پھر اس طرح سے اپروو کر دے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے درست نہیں ہوا سر. انہوں کا خلافت کا تعیناتی ہوئی. جناب چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, یہ چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آرڈیننس تب لایا جاتا ہے کہ حکومت وقت کو اگر ضرورت ہو. اب موجودہ حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی تب جا کے انہوں نے یہ آرڈیننس لے آئے تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور باہمی مشورے سے اگر یہ کام ہو تو جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ محبت میں کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا, اس حکومت کا کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے, ریکوائرمنٹ ہے اور حکومت یہ بل لے آئے. بس یہی کہنا تھا. والسلام. سعدیہ عباسی صاحبہ. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین, یہ آج جو آرڈیننس پاس کیا, تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفنس اور پروسیکیوشن دونوں کے بینیفٹ میں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیفنس کے تو کسی صورت بھی بینیفٹ میں نہیں ہے. البتہ پروسیکیوشن جو نیب ہے, نیب کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ ہر چیز نیب کے بینیفٹ کے لیے کی گئی ہے. جو سب سے ضروری اور سب سے اہم جو چیز ہے
اور جس کی خاطر یہ آج کی یہاں لایا گیا ہے وہ آرٹیکل 5 سب کلاز بی ہے. The chairman may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as he may determine to assist him in performing the functions of the NAB and the discharge of his duties under this ordinance. یہ مسٹر چیئرمین یہ جو ہے یہ کالا قانون ہے. نیب کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے. ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ ایسا قانون ہے جس نے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں دیا. ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس کو سیٹ